الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سورہ فجر کی جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ سورہ فجر میں جو افعال استعمال ہوئے پہلے ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اسماء دیکھیں گے، اور اسماء کے بعد جو ہے پھر ہم ترجمہ و تفسیر کی طرف جائیں گے۔ یسری، یسری ہوتا ہے سیر کرنا، سیر کے لیے جانا، اس کا مصدر ہے، اور یسری چلتا ہے یا سیر کرتا ہے، اس کو کر لیں چلتا ہے، چلتا ہے، سیر کرتا ہے۔ اٹ پاسز، انگلش میں کیا ہوگا؟ اٹ پاسز۔ لام ترا، نہیں دیکھا تو نے، لام نفی کے لیے آ گیا اور پاسٹ میں اس کی نفی کرتا ہے، نہیں دیکھا تو نے، یو ڈڈ ناٹ سی، نہیں دیکھا تو نے۔ سبا، سبا ہوتا ہے مارا، یا ہوتا ہے اس کا ڈالا، بارش کے لیے بھی آتا ہے، بارش کیا آتی ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کا ایک اور ترجمہ لکھ لیں، سبا ڈالا۔ تو کسی چیز کو نیچے ڈال دینا، مار دینا، اس مارا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پوڑ، دکت، پاش پاش کیا، پاش پاش کی گئی، ایسے لکھتے ہیں پاش پاش کی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی، کسی چیز کو آپ جو بالکل چھوٹا چھوٹا کر دیں، از لیولڈ، لیولڈ کر دیے۔ تو زمین کے بارے میں ہے کہ وقت آئے گا کہ یہ کیا ہے، پاش پاش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اسماء کی طرف آئیں۔ آج جو ہے کیونکہ افعال کافی ریپیٹ ہو رہے تھے تو ریپیٹ والے آج میں نے کم ہی لکھے ہیں۔ اسماء، اسماء میں آتا ہے العماد، عماد ہوتا ہے طول والے، طویل، لافٹی پلرز، بہت لمبے جو ہوتے ہیں، طویل ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ کیا ہے، عماد ہے، العماد۔ الصخرہ، الصخرہ کس کے لیے آتا ہے؟ چٹان کے لیے۔ دا راکس، راکس کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ ذل اوتاد، سخت سزائیں دینے والے، یہ فرعون کے بارے میں تھا۔ ذل اوتاد، اوتاد ویسے کہتے ہیں میخ کو، وتد کہتے ہیں نیل، جو کیل ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ سزائیں ایسی دیتے تھے ان کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ آنر آف اسٹیکس۔ اس کے بعد ہے ورڈ ساؤتھ، ساؤتھ کہتے ہیں کوڑے کو، یہ کوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور المرصاد، مرصاد نظر میں ہونا یا طاق میں ہونا، کسی چیز کی طاق میں ہونا، نظر میں ہونا یا طاق میں ہونا۔ واچ فل، یعنی ایسی جگہ سے ہونا ہے کہ سب کو دیکھ رہا ہو، اسے کہتے ہیں کیا ہے، المرصاد ہے۔ التراث، میراث کا حصہ، دا انہیریٹنس، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ میراث کے حصے کے لیے، انہیریٹنس کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اسماء آپ نے سنے، اور تراث ہو گیا میراث کا ایک حصہ جس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیں اس کو ایک دفعہ پھر، العماد آئے گا، العماد کیا ہوگا؟
طول والے اور جو بہت لمبا ہو طویل ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. سخت چٹان کے لیے ذل اوتاد سخت سزائیں دینے والے. اور سعود آ گیا کوڑا. المرصاد نظر میں ہونا. تراس میراث کا حصہ. ان سب کے لیے جو ہے کیا ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف, اور کچھ معنی جو آسان الفاظ جو میں نے نہیں لکھے وہ اس میں جو ہے وہ استعمال ہو جائیں گے اور وہاں آپ کو بتا دوں گا. اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سورہ ہے تو سورہ کا ایک اسلوب کیا ہے کہ سابقہ سور کی طرح آسمان اور زمین کی بعض نمایاں نشانیاں جو ہے بیان کی گئی ہیں, کیونکہ یہ بھی مکی سورہ میں جو ہے جو اسلوب پہلے آ رہا ہے وہی اسلوب جو ہے وہ چل رہا ہے. نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس مضمون پر ختم ہوئی کہ جس خالق نے ان چیزوں کو وجود بخشا اس کی عظیم قدرت و حکمت اور اس کی غیر محدود ربوبیت سے کسی عاقل کے لیے انکار کی گنجائش نہیں. مقصود اس سے اس حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ جب وہ عظیم قدرت و حکمت رکھنے والا بھی ہے اور اس وسعت کے ساتھ اس نے اپنا خوان کرم بھی بچھا رکھا ہے, تو اس کی ان صفات کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں ان لوگوں سے باز پرس کرے جنہوں نے اس کی نعمتیں پا کر اس کی دنیا میں دھاندلی مچائی, اور ان لوگوں کو انعام دے جنہوں نے شکر گزاری اور اطاعت شعاری کی زندگی بسر کی. یعنی آخرت میں حساب کتاب کا بھی ذکر آئے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ تم جس چیز سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہو اس کے دلائل و شواہد آسمان و زمین کے چپے چپے پر موجود ہیں. اگر ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو تم اپنا فرضی انذار ادا کر دو. اندھوں کو راہ دکھانا تمہارا کام نہیں. اس سورہ میں آفاق اور تاریخ کے بعض نمایاں نشانیاں اور آثار اور واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا گیا اس کائنات کی ہر چیز کی باغ اس کے خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے. وہی جس کو جس حد تک چاہتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے روک دیتا ہے. مجال نہیں کہ کوئی شے اس کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ سکے. قوموں کے ساتھ بھی اس کا یہی معاملہ ہے. ان کو جو ڈھیل ملتی ہے اس کے اذن سے ملتی ہے, اور جب ان پر گرفت ہوتی ہے تو اسی کے حکم سے ہوتی ہے. اس کے ہاتھ ہر وقت قوموں کی نبض پر رہتے ہیں. اس دنیا میں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے. وہ نعمت پا کر شکر کی روش اختیار کرتا ہے یا فخر و استکبار کرتا ہے. اسی طرح مشکل حالات میں صبر و ثابت قدمی کا ثبوت دیتا ہے یا مایوس اور دل شکستگی کا. پہلی روش ابدی فتح و فیروز مندی کی ضامن ہے اور دوسری دائمی خسران و نامرادی کی. اللہ کا مبارک بندہ وہ ہے جو نفس مطمئنہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹا, نہ نعمت پا کر مغرور ہوا نہ فقر کی آزمائش سے دل شکستہ. انہی کو رادیت مردیہ کی بادشاہی سورہ کے آخر میں سنا دی گئی. اور اس سورہ کے اسلوب میں دیکھیں تو آیت نمبر 1 سے 5 تک آفاق کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے. 6 سے آیا نمبر 6 سے 14 تک تاریخ کے بعد عظیم قوموں کا حوالہ اس حقیقت کے ثبوت میں کہ خالق کی یہی نگرانی دنیا کی قوموں پر بھی قائم ہے. جب وہ اپنے اختیار سے غلط فائدہ اٹھا کر خدا کی حدود کو جو ہے وہ پامال کرنے کی جسارت کرتے ہیں تو ان کا بس ایک خاص حد ہی تک ڈھیل ملتی ہے. اس کے بعد لازماً ان کی پکڑ ہو جاتی ہے اور سخت عذاب ملتا ہے. آیا نمبر 15 سے 20 تک انسان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کو نعمت ملتی ہے تو اس کو اپنا حق سمجھتا اور اس مغالطے میں پڑ جاتا ہے کہ وہ خدا کی نظروں میں عزت و شرف رکھنے والا ہے, اس وجہ سے اس کی عزت افزائی ہوئی ہے. اسی طرح اگر وہ نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے خدا نے اس کی ناقدری کی ہے, حالانکہ نعمت ملی یا تنگی رزق سے سابقہ پیش آئے دونوں ہی حالتیں بطور امتحان پیش آتی ہیں. پہلی حالت میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ انسان نعمت پا کر شکر کرنے والا اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنتا ہے یا اکڑنے والا اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے والا بن جاتا ہے. دوسری صورت میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کی اس تقسیم پر قانع و صابر راضی و مطمئن رہتا ہے یا خدا سے مایوس شاکی اور پست ہمت بن جاتا ہے, حالانکہ خدا سے جو ہے وہ شاکی اور مایوس ہونے کے بجائے اسے اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے کہ خدا کی نعمت پا کر یتیموں اور غریبوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہونا چاہیے تھا. آیا نمبر 21 سے 26 تک
قیامت کے دن ان لوگوں کی حسرت و مایوسی کی تصویر جو خدا کے بخشے ہوئے مال کو پا کر اس کے پجاری بن کر بیٹھے رہے، اس کو اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اور 27 سے 30 تک ان لوگوں کی خوشحالی اور فیروز مندی کا بیان جو یسر و عسر اور تنگی و فراغی دونوں میں اپنے رب سے راضی و مطمئن رہے۔ نعمت ملی تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور اگر اس بندوں کے حقوق ادا کرنے والے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے رہے، اور اگر تنگی رزق سے آزمائے گئے تو مایوس و دل جو ہے برداشتہ ہونے کے بجائے اپنی حالت پر صابر و قانع اور اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے۔ اس طرح جو ہے وہ اس سورہ میں جن مضامین کا ذکر تھا وہ میں نے آیات کے انداز سے بھی آپ کو بتا دیا، اور ان کو میں نے جو ہے آپ کو ویسے جو ہے وہ ایک مضامین اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب آتے ہیں سورہ کی طرف۔ تو اس سورہ میں دیکھیں آغاز ہی ہوتا ہے والفجر، یعنی قسم اٹھائی گئی۔ یہاں جو ہے قسم اٹھائی گئی، سب سے پہلے فجر کیا۔ فجر کیا ہے؟ صبح کے وقت کی، صبح کے وقت کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ اس دعوے پر شہادت کے لیے کھائی گئی ہیں کہ اس کائنات کا مدبر حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بھاگ ہے۔ وہی جب چاہتا ہے اس چیز کو نمودار کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو اوجل کر دیتا ہے، وہی جس کو جس حد تک چاہتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ مجال نہیں کہ کوئی شے اس کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ سکے۔ تو والفجر، یہ لفظ فجر سے مراد وہ وقت ہے جب رات کی تاریکی کا پردہ ختم ہوتا ہے، چاک ہوتا ہے، اور دن کی روشنی مشرقی افق سے نمودار ہوتی ہے۔ اور اسی اعتبار سے جو ہے وہ جیسے روزے کے احکام میں کہا گیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، وہاں بھی اسی فجر کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور لفظ فجر کے مقابل میں لفظ صبح سے مراد جو وقت ہے وہ نہ صرف فجر پر بلکہ طلوع آفتاب کے بعد کے وقت پر بھی جو ہے وہ محیط ہے۔ اس طرح جو ہے یہاں فجر کی وقت کی قسم جو ہے وہ کھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ فجر کے وقت کی قسم ہے۔ اور یہ کہتے ہیں فجر کا وقت کون سا ہے؟ ہر روز کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، اور ذوالحجہ جہاں شروع ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے حج کا، وہ فجر بھی جو ہے مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال صبح کے وقت کی فجر ہو یا یکم محرم کی صبح مراد ہے یا یکم ذی الحج کی صبح مراد ہے، بہرحال اس میں جو ہے وہ ہر دن کی صبح وہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ وَلِيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب 10 راتیں یہ کون سی ہیں؟ تو زیادہ تر جو ہے اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذوالحج کی 10 دن کی 10 راتیں جو ہے مراد ہیں، یکم ذوالحج سے لے کر 10 تک یہ 10 راتیں جو ہے اس میں مراد ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے۔ تو ایک تو فجر کی قسم کھائی گئی، اور دوسرا جو ہے 10 راتوں کی، لیالن راتیں، عشرن 10 کے لیے ہوتا ہے۔ والشفع والوتر، اور شف کی قسم کھائی گئی اور وتر کی۔ شف کہتے ہیں جفت کو اور وتر کہتے ہیں طاق کو۔ جفت اور طاق دونوں کی جو ہے قسم کھائی گئی۔ تو اس سے مراد ہر چیز کے جفت اور طاق ہیں، اور یا ان راتوں کے جو 10 راتیں مراد ہیں ان میں جفت راتیں اور طاق راتیں مراد ہیں، یا ہر چیز کا جو ہے جفت اور طاق مراد ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی یہاں قسم کھا رہے ہیں۔ واللیل، اور رات کی قسم، اذا یسری، کہ جب وہ کیا چلی جاتی ہے، یعنی رات کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی گزرے۔ یہ پانچوں قسم ہے عام رات کی، اس سے پہلی 10 خاص راتوں کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ اچھا، یعنی اس سے کیا ہے؟ یہ پانچویں قسم ہے کہ عام رات کے، ہر رات کی، کہ واللیل اذا یسری، کہ ہر رات جب وہ چلی جاتی ہے اس کی قسم۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ اب دیکھیں باقی الفاظ آسان ہے اس لیے میں نے نہیں لکھا، قسم کا مطلب قسم ہی ہے۔ لذی حجر، ذی حجر کہتے ہیں عقل مند کو، تو کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی اس میں عقل مند لوگوں کے لیے جو ہے وہ قسموں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، یعنی یہ امور ارباب عقل کے نزدیک ایسی عظمت رکھتے ہیں
کہ خبروں کو ان کے ساتھ موقت کرنا شایان ہے، کیونکہ یہ ایسے عجائب و دلائل پر مشتمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جواب قسم ہے یہ ہے کہ کافر ضرور عذاب کیے جائیں گے، اور اس پہ اگلی آیات دلالت کر رہی ہیں۔ تو ان سب کا جواب قسم کیا ہے کہ کفار پر ضرور جو ہے وہ کیا ہے، عذاب نازل ہوگا۔ تو جواب قسم جو ہے یہاں کیا معذوف ہے، ان سب قسمیں کھا کے کہا گیا کہ کفار پہ عذاب جو ہے وہ لازمی ہوگا، اور اس پر کیا ہے دلالت کیا ہے، اگلی آیات اس پہ دلالت کر رہی ہیں کہ اس کا یہ جواب قسم ہے۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، فعلا کیا، ربک تیرے رب نے، بھی عادن عاد والوں کے ساتھ، کون سی عاد، ارم، عاد ارم مراد ہے۔ تو یہ قوم عاد کا ذکر ہے، اور قوم عاد میں جو ہے ایک عاد ارم کہلاتی تھی، اور عاد ارم جو ہے وہ خاص طور پہ وہ قوم تھی جو ان کے بہت اچھے لشکر جو ہے بنے ہوئے تھے، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے مال و دولت رکھتے تھے، اور یہ چیزوں ان چیزوں میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کیا ہے انٹرسٹ لیتے تھے۔ تو یہ ذات عاد ارم مراد ہے۔ یہ کیا ہوتے تھے، ذات العماد، وہ بہت کیا ہے زیادہ طویل ہوتے تھے، یعنی ان کے قد جو ہے وہ کیا ہے بہت لمبے ہوتے تھے۔ تو یہ ذات ارم والے مراد ہیں کہ اتنے لمبے قد والے اور اتنے جو ہے وہ طاقتور لوگ تھے، ان کا ذکر یہاں کر دیا گیا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور یہ ایسی قوم تھی، اللہ تھی وہ جو لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلها اس کا مثل، فی البلاد شہروں میں، یعنی اس کا مثل کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اتنے لمبے چوڑے اور طاقت والے اور ایک منظم جو ہے فوج والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے بھی جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ یعنی پیچھے قسمیں کھائیں کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، رات کی قسم جب وہ چلی جائے، اور یہ ساری قسمیں بتایا کہ اس میں عقل مند لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے اس میں جو ہے وہ نشانی ہے، ان کے لیے یہ قسمیں ہیں ان کا۔ اور اس کا جواب قسم کیا تھا، کفار پر ضرور عذاب نازل ہوگا، اور اس پر یہ چیز دلالت کر رہی ہیں جیسے قوم عاد ہے۔ وَثَمُودَ، اور سمود کی قوم، الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو کیا تھے، جابو کاٹتے تھے، الصخرہ چٹانوں کو، بالوادی وادی میں، یعنی بڑی وادی میں جاتے تھے اور چٹانوں کو کاٹ کے وہاں اپنے گھر وغیرہ جو ہے بناتے تھے۔ اتنی طاقتور جو ہے یہ قوم تھی، اس کا ذکر کیا گیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون تھا جو کیا ہے اوتاد والا تھا۔ اوتاد کا مطلب سخت سزائیں دینے والا، اور ویسے اوتاد کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیل، میخیں، نیل، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ فرعون کیا تھا، ذل اوتاد، سخت سزائیں دینے والا تھا۔ الذین، جنہوں نے بھی، طغوا فی البلاد، سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، اور اکثر ہو گئے اس میں فساد پھیلانے والے، یعنی اور فساد بھی کیا۔ تو ان سب قوموں کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ قومیں جنہوں نے بہت زیادہ نافرمانی بھی کی اور فساد بھی کیا، تو پھر کیا ہوا، فصب علیہم ربک صوت العذاب، صوت عذاب، تو کیا ہے، بہا دیا کس نے، علیہم ان پر، ربک تیرے رب نے، صوت عذاب، بہت زیادہ عذاب۔ ویسے صوت ہوتا ہے کوڑے کے لیے، کسی چیز کے لیے کوڑے نہیں استعمال ہوتے مارنے کے لیے ملزم کو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عذاب کے کوڑے جو ان پر نازل کر دیے، یعنی ان کو عذاب نازل کیا جو ان کو جو ہے بار بار آ کے جو ہے لگتا تھا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ کہاں ہے، لا البتہ، بالمرصاد، بالکل جو ہے وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے، طاق میں، یعنی تیرے رب کی نظر سب پر ہے۔ مرصاد کہتے ہیں جو شخص جو ہے کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھے اور وہاں سے سب کو دیکھ رہا ہو تو اسے کہتے ہیں بالمرصاد۔ تو کوئی بھی تیرے رب کی نظر سے اوجل نہیں ہے، یہ مطلب کہہ لیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور اب آگے انسان کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اور جب اس سے نعمت چھن جاتی ہے تو اس کی جو ہے فطرتاً کیا حالت ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس بہرحال انسان، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب مبتلا کر دے اسے، رب اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور اسے کیا ہے عزت دے،
ونعم اور اس کو نعمت دے. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ کیا ہے اس کو آزماتا ہے، اذا مبتلا اس کو آزماتا ہے، رب اس کا رب جب آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو جو ہے نعمت دیتا ہے، یعنی مال و دولت دے دیتا ہے. فَيَقُولُ پس وہ کہتا ہے ربی ہے میرے رب اکرمنی تو نے میرا کیا اکرام کیا، تو نے مجھے عزت دی. تو انسان جو ہے جب اس کو نعمت ملتی ہے تو ایسے کہتا ہے وَأَمَّا اور بہرحال اذا مبتلاہ جب وہ مبتلا ہوتا ہے یعنی اس پہ آزمائش آ جاتی ہے، اور کیسے ہوتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور تنگ کر دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کا رزق، قدرہ روک دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. تو جب روک دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق تو کیا کہتا ہے فَيَقُولُ وہ کہتا ہے ربی ہے میرے رب اہاننی تو نے مجھے جو ہے وہ ذلیل کر دیا، مجھے تو نے خوار کر دیا. تو یہ جو ہے اس طرح کہتا ہے جب نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کہتے تو نے مجھے اکرام دیا، اور جب آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوار کر دیا، ذلیل کر دیا. کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو نعمت لے لیتا ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ کیا تھا کہ بل لا تکرمون نہیں تم اکرام کرتے الیتیم یتیم لوگوں کی، یعنی یتیموں کا تم جو ہے وہ اکرام نہیں کرتے تھے اور ان کے مال کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کرتے تھے جیسے اس کی حفاظت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور باوجود دولت مند ہونے کے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیتے جن کے وہ وارث ہیں، وہ چیزوں میں انہیں تم نہیں دیتے. اور مقاتل نے کہا کہ یہ آیت امیہ بن خلف کے پاس قدامہ بن مظعون یتیم تھے، وہ انہیں ان کا حق نہیں دیتا تھا، تو اس اعتبار سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. بہرحال ہر ایک شخص کے لیے جو یتیموں کا مال جو ہے وہ کھا جاتا ہے اس کے لیے تنبیہ ہے. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہیں تم رغبت دلاتے، تحادون رغبت دلانا، اور علی طرف پر طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر، یعنی تم مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے لوگوں کو کہ مسکینوں کو بھی جو ہے کھانا کھلانا چاہیے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور کیا کھاتے ہو تم میراث کو، میراث جو ہے اس کو کھا جاتے ہو کیسے اکلن لما بہت تیز تیز، جس کو کہتے ہیں نا ہپ اپ کر کے، ہپ اپ کر کے جو ہے وہ منہ کھول کے میراث کو جو ہے وہ کھا جاتے ہو. اور حلال و حرام کا امتیاز نہیں کرتے اور عورتوں اور بچوں کو ورثہ نہیں دیتے، ان کے حصے خود کھا جاتے ہو، جہالت میں یہی دستور تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال کی محبت رکھتے ہو، نہایت محبت رکھتے ہو مال کی، حبًا محبت، جمعًا جمع کرنے کی، تو مال کو جمع کرنے کی بہت زیادہ کیا محبت رکھتے ہو. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ مال تمہیں چاہیے ہوتا ہے اور ہر وقت مال کے پیچھے کیا کرتے ہو، بھاگتے رہتے ہو. اسے کہتے ہیں حبن جمن، اس کو محبت کے ساتھ جمع کرتے ہو. اور یہ کیونکہ تحبون پہلے بھی آیا ہے، حبن یعنی بہت محبت کے ساتھ اس کو کیا ہے جمع کرتے ہو، یہ اس سے مراد ہے. کلا اب آگے فرمایا جا رہا ہے زمین کے بارے میں، کلا اذا دکت الارض دکن دکا ہرگز نہیں جب جو ہے پاش پاش کر دی جائے گی زمین، دکن دکا بہت زیادہ، دکت الارض دکن دکا اس میں تاکید ہے. تو زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی، بالکل جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور اس میں جو ہے کوئی بھی چیز اونچی نہیں رہے گی، بالکل برابر ہو کے ہموار ہو جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور آئے گا تمہارے پاس تمہارا رب کا حکم، والملک اور فرشتے صفًا صفًا قطار قطار، تو تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے آئیں گے قطاریں بنا کے اس وقت جب زمین ختم ہو جائے گی، اس وقت جو ہے حساب کتاب کے لیے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ اور اس دن جو ہے لائی جائے گی، وَجِيَ اور لائی جائے گی، یومئذٍ اس دن بھی جہنم جہنم، جہنم جو ہے اس دن کیا ہے قریب لائی جائے گی، جو کہ ہے اس جہنم کا مستحق ہوگا اس کو اس کے قریب جو ہے وہ کر دیا جائے گا. تو کہتے ہیں جہنم کی 70,000 بھاگیں ہوں گی اور ہر بھاگ پر 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کھینچیں گے، ایسے قریب لایا جائے گا اس کو کھینچ کر. یومئذ یتذکر الانسان اس دن انسان سوچے گا،
اور اس بارے میں جو وہ دنیا میں جو ہے وہ کام کرتا رہا اور اپنی جو ہے تقصیر کو سمجھے گا کہ میں نے کیا کیا جو ہے وہ کمی کی، سوچے گا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، یعنی اس دن وہ سوچے گا کہ میں نے اس نصیحت پر عمل کیوں نہیں کیا، لیکن کیا اب وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ وَأَنَّ، اور أَنَّ لَهُ ذِكْرَىٰ، کہاں ہے اب اس کے لیے سوچنا یا نصیحت حاصل کرنا، تو اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، انا کس کے لیے آتا ہے، کہاں کے لیے، کہاں ہے لہو اس کے لیے، ذکر نصیحت یا سوچنے کا وقت۔ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، قدمتو، میں پہلے کر دیتا، لی حیاتی، اپنی زندگی میں، کہ کاش میں اپنی زندگی میں پہلے کوئی نیکی جو ہے وہ کر دیتا، کوئی اعمال آخرت کے لیے بھیج دیتا۔ اس لیے آج کل یہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال انسان کر لے کہ آخرت میں جو ہے اسے کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور اس دن، پس اس دن، لا يعذب، نہیں عذاب ہوگا، عذابہ، جو اس سے عذاب ہوا ہے، احدن، کسی ایک کو، یعنی ایسا عذاب ہوگا کہ ایسا عذاب کبھی کسی کو جو ہے وہ نہیں ہوا، ایسا عذاب اس کو جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی اللہ کا اس ایسے عذاب کا اسے سامنا ہوگا۔ کہا گیا کہ ایسا عذاب ہے کسی نے کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ ویسا عذاب اسے مل سکتا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا، اور اس دن اس کو ایسا باندھا جائے گا، وثق کیا ہوتا ہے، بیڑیوں میں باندھنا، اور نہیں باندھا، وثاقہ، ایسا وثاق، ایسی بیڑی، احدن، کسی ایک کو، یعنی ایسے اس کو جکڑ کے باندھا جائے گا اس طرح کبھی جو ہے اس نے کسی ملزم کو بھی جو ہے ایسا، اور مجرم کو بھی جو ہے وہ بندھا ہوا نہیں دیکھا۔ اور آخر میں جو ہے آیات نفس مطمئنہ کے لیے، جو لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے راضی کر کے گئے، نیک اعمال کیے، اللہ اپنے اس کا نفس کیا مطمئن ہوگا، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ، کہ وہ کیا جو نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے اور نواہی سے باز آتا ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اس کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اے اطمینان والی جان، اے جان جس میں جو ہے اطمینان ہوتا ہے، اور وہ کس پہ ہوتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی، لوٹ آ تو، الی طرف، ربی کا، اپنے ربی کی، اپنے رب کی طرف، راضیۃ، اس حال میں کہ تو راضی ہونے والی ہے، وہ مرضیہ، اور تجھ سے راضی ہوا گیا، یعنی تو راضی اور وہ تجھ سے راضی، تو ایسی جزات تو بن گئی ہے کہ تو ہر طرف سے راضی اور مرضیہ ہے۔ اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ادھر سے انسان جو ہے ارواح، اس کی ارواح آتی ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتی ہیں، تو اس کو لوٹنے کے لیے کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور واپس آنا ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر تو آ جا میرے بندوں میں، یعنی اس سے کہا جائے گا کہ نفس مطمئنہ، روح تو لوٹا اور آ کے میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے انتقال کر کے دوسری جگہ وہ چلی جائے گی اور وہاں نیک بندوں میں جا کے جو مل جائے گی جو نیک ہوں گے۔ وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور داخل ہو جا تو میری جنت میں، یعنی تو جو ہے ادھر آ جا اور اب میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو آخر میں بہت اچھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب اور ایک دعوت ہوگی کس کو، نفس مطمئنہ کو۔ اس لیے نیک اعمال کریں تاکہ ہم بھی جو ہے نفس مطمئنہ میں شامل ہوں اور اطمینان سے جو ہے وہ آخری جو وقت ہوتا ہے جب روح نکالی جاتی ہے، اس وقت اگر یہ خطاب ملے تو روح نکلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور اگر جو ہے یہ خطاب نہ ملے تو روح نکلنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو نفس مطمئنہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنے پڑیں گے، ہر طرح کے نیک اعمال جو ہے وہ کرنے پڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو ہے وہ کیا احکامات، ان پر عمل کرنا اور نوائی سے جو ہے باز آنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ درس آج سنا اس کو یاد رکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا باری تعالیٰ جو بھی سامعین کرام ہیں، ان کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے، جو آرزو ہے، جو طلب ہے، جو تمنا ہے، تو بہتر جانتا ہے، اسے قبول و منظور فرما لے۔ یا باری تعالیٰ جو جس مصیبت میں ہے، جس تکلیف میں ہے، جس پریشانی میں ہے، یا اللہ اس کی اس تکلیف، مصیبت، پریشانی کو دور فرما دے۔ یا باری تعالیٰ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہے،
اسے قرض ادا کرنے کا بندوبست فرما دے، جو اولاد نرینہ کا طلبگار ہے اسے اولاد عطا فرما دے، یا باری تعالیٰ جو علم سیکھنا چاہتا ہے، علم کی طلب میں رہتا ہے، اسے علم عطا فرما دے، اور باری تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، جو دنیا سے جن کے والدین چلے گئے اور جن کے حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔